عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو, پی ایم آفس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں, اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی ہے, کہاں سے پتہ لگ گئی. وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر اعظم کے, یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی, کیوں اٹھا کے لے گئے, وہ کرپشن کرے گا. میں نے سمجھائی لوگوں کو یہ بات, لیکن پلے بک کیونکہ وہی پرانی تھی, کیا کرپشن کے کیسز نکالو, ڈسکریڈٹ کرنا ہے, کرپشن تھوپنی ہے. مسٹر اے بی سی کا فلانا دوست ہے, اس سے نکال کے لاؤ, کچھ نہیں. آج 2 مہینے ہو گئے, کوئی کرپشن نہ نکلے گا. عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا, نہ نکلے گا. میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش, میں کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکل گی. اچھا, میڈیا نیریٹیوز اگینسٹ پی ٹی آئی. فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھاٹ تھا کنگ لوئی کا, میں ریاست ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں قانون ہوں. اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹیوز پی ٹی آئی کے خلاف بن رہے تھے, ابھی حال ہی میں آپ اگر آئی ایم دا کنگ کا دیکھ لیں, دا کنگ کین ڈو نو رانگ. کنگ ہمیشہ, جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے. فیکٹری پہ پوری حکومت نے کام کیا, ہماد اظہر بھی ادھر ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا, بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا. آئی ایم دا لا, قانون میں ہی ہوں. پولیٹیکلی آئسولیٹ کرو پی ٹی آئی کو. آج پی ٹی آئی واقعی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے؟ سب ایک طرف ہو گئے, لیکن ایک سٹرینتھ گین ہوئی اس میں. پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے, اور شاید جو وزیر اعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں, اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے رپورٹ کیا, آئی تھنک عمران ریاض تھے, باقی ہم لوگ بھی تھے, ان سب نے ایک بات نوٹ کی. آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا, کافی ٹائم لگتا ہے کہ ایک شخص فوراً اٹھ کے چلا گیا اور جب سوال جواب ہوئے کوئی رہ تو نہیں گیا, اکیلا کر دیا, اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی. یہ وہ ڈفرینٹ فیکٹر تھا, چینج تھی, جس کو کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا. یہ وہ ویریبل تھا, عوام کا ویریبل تھا, جس کی وجہ سے یہ چیزیں. میں کوئکلی تھوڑا سا 2 منٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو سائفر کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. سائفر پہ بھی میڈیا نیریٹیو بڑے بڑے مزے کے بنے, اس پہ اور ڈیبیٹ بھی ہو سکتی تھی, کافی مزے کی چیزیں تھی. پہلا کیا بنا جی, پہلی میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا اور باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ جی سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, سائفر نام کی تو کوئی بلا ہی نہیں ہے. پھر دوسری چیز ہے, میڈیا کی یہ سٹوریز آئیں اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, پرنٹ کیے ہیں, ٹی وی پروگرامز ہیں, کہ سائفر تو یہ ایزمپشنز پہ بیسڈ ہے. وہ ایزمپشنز ہیں ہمارے امبیسڈر کی یا کس کی. پھر یہ بھی کہانیاں میڈیا میں آئیں کہ جی یہ تو فارن آفس میں خود ہی پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے, یہ تو شاہ محمود قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا ہے. پھر جب وہ بھی ساری چیزیں, کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا, سائفر موجود تھا, پھر کہا گیا جی کانسپریسی کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر عمران خان بطور وزیر اعظم, میرا خیال وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, اور جب انہوں نے کہا تھا کہ مینٹلی میں اسٹرانگ ہوں, تو بہت سے لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی, کابینہ کی اسپیشل کمیٹی غالباً 30 مارچ کو ہوئی. 30 مارچ کو میں نے سابق وفاقی وزراء سے پوچھا, وہاں کانسپریسی کی بات بھی ہوئی, کانسپریسی کا ذکر بھی اس میں ہوا, اور پھر 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی انہوں نے بلا لی, اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئی کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس. اور اس کے آخری پیراگراف میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ